هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديع تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و توصیفات رب العالمین کی دل و عقیدات میں زیبا ہے، سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار رب العالمین ہے. بیش بہا انگنت درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور بالخصوص آخر نبی آخر الزمان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائی اور ہر بندے مومن کا تمنا یا آرزو ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ لیکن حضرات گرامی، کوئی چیز آرزو تمنا سے نہیں ملتی ہے، خواہشات سے نہیں ملتی ہے، امید سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے آدمی جد و جہد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مالدار بننا ہے تو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہوگی، ہمیں جد و جہد کوشش کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بیمار ہے تو بیمار صرف تمنا و آرزو سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دوا کی ضرورت ہوگی۔ اور سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کی جہنم سے بچ جائے اور پھر جنت مل جائے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور آخری کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار كل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہر بندے مومن کی آخری منزل، آخری آرزو، آخری تمنا ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت چلا جائے۔ مگر یہ آرزوؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ عمل کرنے سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مطلب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر قرآن اتاری ہے، آپ کو قرآن نازل کیا ہے، آپ اس کو پڑھیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم ذکر فرمایا، 3 باتیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنے کی کا ذکر فرمایا، دوسرے نماز کا، اور تیسرے ذکر کا۔ اس میں 3 باتوں جو حکم فرمایا، اور تینوں باتوں میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز کا حکم فرمایا قرآن مجید پڑھنے کا، کیونکہ قرآن مجید ایک تعلیم ہے، ایک علم ہے، اور عمدہ علم ہے۔ بغیر اس کے علم کے آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا آدمی کاروبار کرنا ہے تو اس کو علم کی ضرورت ہے، تب وہ کاروبار کرے گا اور دولت مند ہوگا اور بڑا بنے گا۔ تو نماز، قرآن اور نماز بڑی اہم عبادت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کتنے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، مگر آج گھر گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، گرچہ موبائل کے ذریعے سے گھر گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں، ناٹک کی آوازیں آ رہی ہیں،
ڈرامے کی آواز ہی آتی مگر قرآن کی آواز نہیں آتی. بڑی افسوس کی بات. حضرات گرامی، ہم قرآن مجید کو لازم کریں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، جانیں. کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ کتاب مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے. کن لوگوں کے لیے شفا و رحمت ہے؟ جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے شفا. قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا اور اس کے لیے اس پر عمل کرنا، ان کے لیے شفا و رحمت ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن کی عظمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے، اس کی بوجھ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے. مگر ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ ایک غار کے اندر نازل کیا، ایک گفا میں نازل کیا. آپ سمجھیں قرآن کتنی باسط کتاب ہے. مگر آج مسلمانوں کا اکثر بیشتر طبقہ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اپنے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسری میری حدیث. جو اس کو لازم پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو مضبوطی سے پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. معلوم ہوا ہدایت راستہ قرآن اور حدیث ہے. ایک حدیث ہے نماز اور قرآن کے چھوڑنے والوں کے لیے، جو نماز اور قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تو قرآن پڑھتے ہیں نماز پابندی کرتے ہیں. بخاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کیا اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ نے اپنا خواب بیان کیا. خواب یوں بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر لٹا دیا اور ایسے مقام پر لے گئے جہاں پر ایک آدمی لٹا ہوا تھا اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ پتھر لے کر کے اپنے اس کے سرہانے کھڑا اور اس کے سر پر اتنا زور سے وہ فرشتہ مارتا ہے کہ اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر بہت دور چلا جاتا ہے. مارنے والا شخص یہاں تک پتھر لینے جاتا ہے، واپس ہوتے ہوتے اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے. تو ساتھ میں جبریل امین فرشتے سے اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبریل آپ کا ماجرا کیا ہے، کہ اس آدمی کی سزا کیا ہے، بات کیا ہے. جبریل السلام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو پڑھا مگر پڑھنے کا چھوڑ دیا، کبھی تلاوت نہیں، اس کو سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا اور پنج وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کی، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. کسی نے قرآن نماز کو بالکل ترک کر دیا تھا، اس کی یہ سزا ہے. یہ سزا قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ سزا کہاں کی تھی؟ زمین پر یہ سزا دیا گیا. یہ سزا زمین پر. بہرحال ہمیں چاہیے ہم نماز، ہم قرآن کو سیکھیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر اور نماز کی بات. نماز کے سلسلے میں ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ نماز اس طرح پڑھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی جس طرح میں نے کو نماز پڑھی ہو بہو اسی طریقے سے پڑھو.
تب وہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، وقت بے وقت پڑھتا ہے، وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتا، نماز میں دل لگا کے نہیں پڑھتا، حدیث کے اندر آیا کہ وہ نماز تھوڑی سی اس نمازی کی سر سے اوپر ہوتی ہے، بس وہیں پہ رک جاتی ہے۔ کیا رک جاتی ہے؟ کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نماز پڑھی، نہ تو وقت پر نماز پڑھی، نہ ہی صحیح سے وضو کیا، نہ ہی نماز کا ارکان کو ادا کیا صحیح سے، بلکہ صرف کھانا پوری کیا۔ اس وجہ سے اس کی نماز سر سے اوپر نہیں گئی، یہاں تک کہ وہ نماز بددعا کرتی ہوئی رک جاتی ہے اور نماز کہتی ہے، اے بندے، جس طریقے سے نے مجھے بے طریقے سے وضو کیا، بے طریقے سے مجھے ادا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برباد کرے۔ پتہ چلا کہ نماز کو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، اور خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی نماز پابندی سے کرو، وقوموا للہ قانتین، وہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے رہا کرو۔ نماز کے اندر بہت سی کمیاں ہیں۔ سب سے پہلے کمی کیا ہے؟ صفوں کی درستگی میں کمی ہے، جبکہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درستگی نماز میں داخل ہے۔ اگر صفیں درست ہوں گی، صحیح ہوں گی تو نماز بھی صحیح ہوگی، اگر صفیں درست نہیں ہوگی نماز بھی صحیح ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے صفوں کی درستگی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو درست کرتے تھے تو اپنا ہاتھ ایسے رکھتے تھے اور کہتے تھے، اے لوگوں صفوں کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرو۔ اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج ہمارے اندر کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ایک دوسرے سے ہے، اب اندازہ ہے۔ اگر ہماری نمازوں میں ہماری صفوں میں درستگی ہوگی تو ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوگا، نماز کی صفت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سے پہلے اور جماعت پر ہم دیکھ لیں کہ ہماری صفیں درست ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے اپنے پاؤں کی طرف رکھتے تھے، ایسے نہیں، اسے بالکل سیدھا رکھتے تھے، ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی تھی، کعبے کی طرف۔ تو پتہ چلا ہم جب نماز میں کھڑے ہوں ہمارا بالکل پیر پاؤں کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ایسے نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہمارا ایک پاؤں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، ہے نا، ایسے نہیں چاہیے۔ یہ بھی گڑبڑی ہے، کمی ہے، ہم اس کمی کو دور کریں۔ اگر ہم اس کمی کو دور کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری نماز میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو اچھی طریقے سے پکے ارادے کے ساتھ وضو بناتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، ہر رکن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی نماز کو پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس نمازی کے اوپر سے اوپر اٹھتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول کی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازی نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کے ساتھ اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور جو آدمی صحیح طریقے سے نہ تو ارادہ کیا، نہ تو وضو بنایا سنت کے مطابق، نہ ہی نماز پڑھی، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہ تو قبول ہوگی، نہ تو اس نمازی کے لیے کوئی نور حاصل ہوگا۔ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے حضرات گرامی، اگر ہمارا تعلق نماز سے ہو جائے، اللہ کے گھر سے ہو جائے، تو آپ یقین مانیں یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہوگی۔
اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ، 7 جماعت کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں جب بھی قیامت کے دن قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل سر پر ہوگا۔ آج سورج کتنی دوری پر ہے، مئی جون کے قریب برداشت نہیں ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن بالکل قریب ہوگا سورج، آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ مگر ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک نمازی ہے، پکا نمازی ہے، اور ایسا نمازی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں نماز کے واسطے اٹکا رہتا ہو، مثلا فجر کی نماز پڑھ کے گیا، ظہر کا خیال لگا ہوا ہے، ظہر نماز کے لیے اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں، عصر کی نماز پڑھا، ظہر کے بعد عصر کی نماز کا خیال لگا ہوا ہے، عصر کے بعد مغرب سے عشاء، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کی اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے ایسے لوگ۔ اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اپنی جوانی۔ حضرات گرامی، جوانی بڑی انمول چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مبعوث وکثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، ایک تو صحت ہے، دوسری جوانی، دوسرا خالی وقت۔ ایک نعمت صحت ہے، تندرستی، جوانی ہے، اور دوسری نعمت ہے وقت۔ آج ہمارے نوجوان اپنے وقت کو کن کاموں میں گزار رہے ہیں؟ موبائل دیکھنے میں گزار رہے ہیں، ناٹک دیکھنے میں گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن جب آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے جنت اس کو حاصل ہوگا تو آدمی افسوس کرے گا، کاش کہ میں اچھا عمل کر لیا ہوتا، بہتر عمل کر لیا ہوتا کہ میرا درجہ اور آگے ہو گیا ہوتا۔ سمجھا؟ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ حضرات گرامی، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی دعا بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے۔ یہ وقت بہت ہی اہم چیز ہے، ہم اس کی قدر کو جانیں، اس کی قدر کو سمجھیں۔ وقت بڑی اہم چیز ہے، وقت سے قیمتی کوئی چیز دنیا کو نہیں۔ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے آخر؟ اور جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ مقبول بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ وَإِن صَلَحَ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ أَوَّلُ مَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، اول ما يحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر یہ نماز اچھی نکلی تو باقی دیگر اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب نکلی تو باقی دیگر اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ سوچیں، اور اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا تمام کلمہ گو مسلمانوں سے، چاہے نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا۔ ایک منادی اعلان کرے گا، یوم یکشف عن ساق من عمل السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کہ قیامت کے دن ایک ندا لگانے والا لگائے گا، اعلان کرے گا سجدہ کرنے کے لیے، تو جو لوگ نماز کے پابند ہوں گے، نماز کے عادی ہوں گے، پابندی کرنے والے ہوں گے، ان کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا، آٹومیٹک جھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دے دے گا، جھک جائیں گے۔ مگر جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوں گے،
نماز کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کاہل سستی کیا نمازوں میں، تو ایسے لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی، بڑی ٹائی کڑی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کہ آدمی طاقتور ہوگا لیکن اس کی کمر جھکے گی۔ تو عادت بہت بڑی چیز ہے۔ ہماری عادت نماز ہونی چاہیے، نماز ہمارا دل لگنا چاہیے، ہماری لگاؤ نماز سے ہو اور مسجد سے ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے، اس کے فرامین سے، نماز سے، قرآن سے، مسجد سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے۔ نماز کا ادب ڈالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین واضربوہم علیہا 10 سنین عن المضاجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی عمر 7 سال ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں نماز کی عادی بنائیں، نماز کا حکم دیں، تاکید کریں۔ اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے کو ماریں، سختی کریں اور ان کے بستر کو رکھیں۔ 7 اور 10 سال کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے بچوں کو بننے بگڑنے کا وقت ہے۔ اگر جو بچہ نمازی ہو گیا 7-10 سال کے بیچ میں، انشاءاللہ العزیز بچہ پکا نمازی ہوگا۔ اگر بچہ 7-10 سال کے بیچ میں نمازی نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد اس کو لائن میں لانا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک پیڑ ہے، درخت ہے، اگر ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس میں ایک ڈنڈی لگا دیں گے تو پیڑ سیدھا چلا جائے گا۔ اگر اس میں ڈنڈی نہیں لگاتے ہیں، کوئی لکڑی نہیں لگاتے ہیں، اگر پیڑ ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو سیدھا نہیں کر سکتا آگے چل کر۔ اگر پیڑ مضبوط ہو گیا پھر آگے چل کے کبھی پیڑ سیدھا نہیں ہوگا، چاہے 50 آدمی اس کو مل کر سیدھا کرنا چاہے، کبھی سیدھا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خود نماز کے پابند بننے کے لیے ہم سب سے پہلے بچوں کی نمازی بنائیں، بچوں کو، اور خود بھی نماز پڑھیں۔ اس لیے سورہ لقمان کے اندر ایک اللہ کے بندے ہیں لقمان حکیم، حدیث کے اندر آتا ہے یہ پیغمبر تو نہیں تھے مگر اللہ کے بہت نیک بندے ہیں۔ ان کی پرہیزگاری، تقوی شیاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے پوری سورت اتار دی، سورہ لقمان۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، تقریباً 2 پڑھنے کی ہے، 2 بار۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر یا 3 مقام پر لقمان علیہ السلام کو چند باتوں کی ہدایت فرمائی ان کے بیٹے کے تعلق سے۔ کیا تاکید فرمائی؟ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے بیٹے، چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں لقمان علیہ السلام کہ اے بیٹے، نماز کی پابندی کیا کر اور اچھی باتوں کو حکم کیا کر اور بری باتوں سے لوگوں کو روکا کر، اور جو مصائب آئیں، جو پریشانیاں آئیں عبادات کرنے میں، اللہ کی عبادت میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کیا کر، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے ذات و صفات میں شرک کرنا، یعنی اللہ کو ہوتے ہوئے آدمی کی سجدہ کرے، کسی سے دعا کرے اللہ کے علاوہ، یہ ہے شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھے، یہ ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال تو نماز کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور نماز کو ہو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، تاکہ ہماری نماز، ہمارا یہ وقت جو نماز میں عبادات میں لگے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ جب ہم نے وقت دیا نماز کے لیے تو ہم نماز صحیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تمہیں ضرور دیکھتے. ہم اس تصور سے خیال سے سکتے. اگر ہمارا تصور خیالات یہ ہوں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بظاہر ہم نماز کو صحیح سے پڑھیں گے, دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ جب حاضر ہوں تو دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں. ہمارا دل دماغ سب حاضر ہونا چاہیے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں, دھن اور دھیان. کسی کام کے لیے آدمی جب دھن دھیان ہوتا ہے تو آدمی اس کام کو پابندی سے کرتا ہے, مکمل طریقے سے کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, نماز کو سیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن, نماز و اللہ کا ذکر. لیکن اللہ کا ذکر کب ہوگا؟ وہ ہوگا نماز کے بعد. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ختم ہو جائے, نماز پوری ہو جائے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کو روزی تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے بعد ذکر کرنے اور زمین میں پھیلنے اور روزی تلاش کرنے کو کہا. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ آدمی ہمیشہ مسجد میں رہے, ہمیشہ نماز پڑھے یا ہمیشہ قرآن پڑھے, ایسا نہیں. بلکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اللہ ذکر کرنا ہے, کاروبار کرنا, سب کچھ کرنا ہے. لیکن نماز کو ہم مکمل طریقے سے پڑھیں, سنت کے مطابق نماز پڑھیں. نماز بڑی اہم عبادت ہے. ہم اس کی عظمت کو, اس کی مقام کو سمجھیں. نماز کی بڑی اہم عبادت ہے. اور ایک مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم رات کا قیام کیا کرو. قیام سے مراد رات کی نماز ہے. رات کی نماز یہ اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے اور نیک لوگوں کی عادت ہے. مثلا نبیوں, ولیوں, شہیدوں, بزرگوں کی عادت تھی. اور یہ گناہوں کو مٹاتا ہے, برائیوں سے دور کرتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے. رات کی نماز. ایک مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سلام کو عام کرو, سلام پھیلاؤ, ایک دوسرے سے سلام کرو اور کھانا کھلایا کرو اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے ہوں, جبکہ لوگ سو رہے ہیں. اس طریقے سے تم سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ, اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ چلا سلام کرنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور نماز اس وقت پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آدمی سلامتی سے اللہ کی جنت داخل ہو جائے. تو حضرات گرامی, ہم اللہ کی کتاب کی عظمت کو سمجھیں, نماز کی عظمت کو سمجھیں اور ذکر اذکار کی عظمت کو سمجھیں. ذکر اذکار بہت بڑی چیز ہے کیونکہ آج کتنے نمازی ہیں, لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, دھوکہ بھی دے دیتے ہیں, برا بھلا کام بھی کر لیتے ہیں. آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز درست نہیں ہے. واقعتاً جب ہماری نماز درست ہوگی سنت کے مطابق تو نماز کی صفت خوبی ہے کہ ہمیں نماز ضرور برائی سے روکے. اگر نماز ہماری نہیں روکتی ہے برائیوں سے, اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز میں جو سنتیں ہیں اس میں کمی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر حکم ہی اس لیے دیا گیا نماز کے بعد جب آدمی ذکر کرے گا اس کا زبان خالی نہیں رہے گا. جھوٹ بولنے سے, بےمانی کرنے سے, کسی کو دھوکہ دینے سے, کسی برائی بھلائی کرنے سے, کسی کی غیبت کرنے سے اس کا زبان خالی نہیں رہے گا. تو آدمی ذکر کرے گا. اس لیے ذکر کرنے کا اللہ نے بہت طاقت فرمائی ہے اور ذکر کو بہت بڑا عبادت کہا گیا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. مثلا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, ہم استغفار پڑھیں, استغفر اللہ سے. ہم اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں پر, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر کہیں. نیچے آ رہے ہیں, سبحان اللہ کہیں.
کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں. اس کی مکمل دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ہے. باقی سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں. ہم اس کو لازم پکڑیں گے. ہم جب اس کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ العزیز ہم نیک کام میں ہم کاربند ہو جائیں گے، نماز کے پابند ہو جائیں گے. تو حضرات گرامی، ہم نماز کی عظمت کو سمجھیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں اور قرآن کی عظمت کو سمجھیں، ذکر و اذکار کی عظمت کو سمجھیں اور باتیں بہت کچھ ہیں، کہنے سنے زیادہ ہم عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے چند احباب ہیں یہ بڑے بیچارے فکر مند ہیں، جو مسجد تعلیم کی بڑی فکر مند ہیں. اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر کے ہاتھ بٹائیں. دین کے کام سب کام مل جل کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، اللہ کی رسی، اللہ کے دین کو سب لوگ مل کر کے پکڑو، سب لوگ مل کے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں الگ تھلگ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ، چاہے مسجد کام ہو، چاہے مدرسے کام ہو، تعلیم کام ہو، ہم مل کے کریں، ایک دوسرے کی ساتھ رہیں. جو ہمارے جو بھائی جو فکر مند ہیں ہم ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ اس کام میں آسانی ہو. اسی بہانے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو رقم، ہمارا پیسہ خرچ ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ جاریہ میں کام آئے. ہم جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے یہ صدقہ جاریہ میں شمار کیا جائے گا. صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اگر ہم نے 10 روپیہ مسجد دیا یا تعلیم میں خرچ کیا کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا ثواب جاری رہے گا. آپ نے 10 روپیہ خرچہ کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 نیکی لکھے گا، 100 نیکی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو بندہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکی لکھے گا. 10 نیکی، ایک کے بدلے میں 10 نیکی لکھے گا. تو اللہ کے بارگاہ میں اور 10 نیکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنی اس کی بڑھا کے نیکی لکھے گا، وہی بہتر جانتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کام کو، دینی کاموں میں ہم اس دوسرے کی حصہ بتائیں. سب سے پہلی چیز آدمی فکر مند ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہم دنیا کاروبار میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دینی کاموں میں ہم فکر مند ہوتے ہیں. ساری چیزیں فکر سے ہوتی ہیں، بغیر فکر کوئی کام نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں بھی ہمیں یہاں دیکھ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے چند احباب ہمارے بیچارے اپنی محنتوں سے، انہوں نے اپنی محنت کی ہے. اس محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم کافی افراد دیکھ رہے ہیں یہاں پر، بیچارے سب نئے نئے لوگ ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو ایک مسجد بنی ہے مگر افراد بہت مختصر ہیں، کل 10 سے 15 افراد ہیں، سب نوجوان ہیں. ایک مسجد بنی ہوئی ہے مگر اس میں کچھ کام بھی باقی ہے. وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ انشاءاللہ کام ہوگا. اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپسی باہمی محبت پیدا فرمائے. نماز کی عظمت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے جس سے ہم نماز کے مکمل طور سے پابند ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار کو شفا کلی عطا فرما، ہمیں جو قرض مند ان کو قرض کی صورت پیدا فرما غیب سے. باری تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شیطان مکر و فریب کو دور فرما دے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. ہمارا نفس بہت بڑا دشمن ہے. ہماری طبیعت، نفس بہت بڑی دشمن ہے. ایک مرتبہ ایک حدیث سنیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس ہوتے تھے جنگوں سے، واپسی کے بعد اپنے صحابہ کو بیٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ تم جہاد اصغر یعنی چھوٹے جہاد سے بڑی جہاد کی طرف آ گئے ہو. بڑا جہاد کیا ہے؟ بڑا جہاد یہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس سے. آدمی کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے. نہیں،
ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، ہماری طبیعت ہے کہ آج آدمی اپنے نفس پر عمل کر رہا ہے، نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، نہ نفس جو کر رہا نہ طبیعت جو کر رہی آدمی وہی کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس اور شیطان مکر و فریب سے بچائے۔ دعائیں والد تعالیٰ ہم سب کو نیک و توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا